دیکھیے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ریاست کو اس کا ادراک نہیں ہے، کیا ریاست اس سے آگاہ ہے؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی ریاست موجود ہے، ریاستی ادارے موجود ہیں، اور اس وقت ایک لمبے عرصے سے وہ اس صورتحال سے نبردآزما ہیں۔ یہاں ہمارا جو اپنے ڈیرہ اسماعیل خان ہے، یا ٹانک ہے، یا لکی مروت ہے، اور پھر یہ بنو، اور پھر آگے جا کر وزیرستان تک، وہاں تو روزمرہ کی بنیاد پر شہادتیں ہو رہی ہیں، اور عام شہری بھی، ریاستی اداروں کے اہلکار بھی سرزمین وطن کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تھما نہیں ہے کبھی۔ باجوڑ سانحہ ہوا، جس میں بیک وقت کوئی اس وقت تک میرے خیال میں جو اطلاعات ہیں ہمیں، وہ 80 تک ہمارے شہداء پہنچ گئے ہیں۔ تو اس تمام تر صورتحال میں ہم تو پہلے سے ہی کہتے رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے، اس لیے بھی کہ ہم نے 3.5 سال اگر پچھلی رجیم کے خلاف تحریک چلائی ہے، اگر ہم نے ملین مارچ کیے ہیں، آزادی مارچ کیا ہے، پی ڈی ایم بنایا ہے، پی ڈی ایم کے تحت جلسے کیے ہیں، یہ سب کچھ تو اسی نقطے کے اوپر تھا کہ ہم نے اس الیکشن کو نہیں مانا تھا، اور ہم دوبارہ الیکشن مانگ رہے تھے۔ اب جو صورتحال آ گئی ہے کہ جی تحریک کے نتیجے میں تو کوئی تبدیلی کی بجائے ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے تبدیلی لانے کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے ملک اتنا ڈوب چکا تھا کہ اس کو دوبارہ اٹھانے میں کوئی بڑی کارکردگی بھی ہم نہیں دکھا سکے، سوائے اس کے کہ ہم نے ملک کو دیوالیہ پن سے بھی بچایا، اور ہم نے ملک کو ٹکڑے ہونے سے بھی بچایا اس رجیم کو ہٹا کر۔ لیکن یہ ہے کہ جی 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 میں بات کر رہا ہوں جی جی حافظ حمداللہ صاحب سے پہلے جی وہاں مستونگ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر حملہ ہوا، اور اس میں بھی کوئی 60-70 لوگ شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو ہم آج ہی ڈسکس کر سکتے ہیں، ہمارے تو اب یہ زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ میرے گاؤں میں پرسوں جو ہے ملٹری آپریشن ہوا ہے، سارا دن جو ہے وہ گولے چلتے رہے، فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا ہے، اور میں اسی دن شام کو اپنے گاؤں میں پہنچا ہوں۔ اس وقت تو خیر صورتحال پھر ٹھیک تھی، لیکن بہرحال دن بھر تو سارا ایسا ہی گزرا ہے۔ جہاں ہمیں اپنے گاؤں سے نکلنے میں دشواری ہو رہی ہے، گاؤں میں داخل ہونے میں دشواری ہو رہی ہے، اور علاقے میں گھومنے پھرنے میں ہمیں دشواری ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں تو میں پہلے سے کہتا رہا ہوں۔ موسم والی بات تو اس پر مستضاد تھی، اور اب زرداری صاحب نے ایک اور اضافہ کر لیا کہ خیبر پختونخوا میں بہت سے غلط ووٹ اندراج کیے گئے ہیں، بلکہ افغان شہریوں کے ووٹ اندراج کیے گئے ہیں۔ تو یہ تو مزید تحقیق طلب مسئلہ بن گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے بھی، کہ اس کا تحقیق کی جائے، اور اگر ایسے کوئی بیرون ملک شہری یہاں ہمارے ووٹوں میں داخل ہو گئے ہیں تو ان کا تصفیہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں ووٹ تو ڈالتے نہیں ہیں۔ پھر کون ان کا ووٹ کاسٹ کرتا ہے، کون پھر اس سے وہ بکسے بھرتا ہے، کیا نتیجے برآمد کرتا ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جو دراصل پچھلے الیکشن میں بھی غالباً یہ دھاندلی کا ذریعہ بنے ہیں، دھاندلی کا سبب بنے ہیں، اور ہم ایک شفاف الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں الیکشن ضرور چاہیے، لیکن الیکشن اور شفاف الیکشن کا ماحول بھی تو چاہیے۔ اس سے اس سے اس سے قبل تو ہم نے اپنے طور پر ہمارے علم میں نہیں تھا، لیکن جب رات کو ہم نے جناب آصف علی زرداری صاحب کی گفتگو میں یہ بات سنی، تو ہم تو حساس لوگ ہیں اس حوالے سے، اور ہمیں تو یہ چبھی ہے یہ بات، لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ پہلے اس کی تحقیق تو کی جائے، اس ووٹ کو تو صاف کیا جائے۔ یہ تو نہ ہو کہ پھر اس ووٹ کو کل جو ہے کون بھگتائے گا، کس طرح اس کی کاسٹنگ ہوگی، اور کس طریقے سے اس سے پھر بکسے بھرے جائیں گے۔ تو ہمارا ووٹ جو ہے اس کو صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ اس قسم کی چیزیں اگر بیچ میں آ گئی ہیں تو بالکل اس کو صاف ہونا چاہیے، اور اس کی
بالکل اگر ایسا ہے جیسے کہ انہوں نے فرمایا ہے تو میں ضرور یہ کہوں گا کہ اس کو صاف ہونا چاہیے اور ایسے تمام ووٹ ختم ہو جانے چاہیے، لیکن اس کی تحقیق ہونی چاہیے، الیکشن کمیشن اس حوالے سے اطمینان حاصل کرے۔ دیکھیے انتخاب اگر جیسے زرداری صاحب نے بھی بتایا ہے کہ اگر کچھ دن مؤخر ہوتا ہے اور ہمیں چند دن کی تاخیر کے ساتھ ایک شفاف الیکشن ملتا ہے تو یہ کوئی بڑا سودا نہیں ہے۔ ہم نے اتنا عرصہ انتظار کیا ہے تو چند دن اور انتظار کر سکتے ہیں۔ اگر آئین کے مطابق آپ کو مدت کے اندر الیکشن چاہیے تھے تو ہمارے ضمنی الیکشن تو ستمبر میں ہو جانے چاہیے تھے، یا خیبر پختونخوا کے الیکشن تو کم از کم ستمبر میں ہو جانے چاہیے تھے، لیکن ویسے بھی ہم نے اس لکیر کو تو کراس کر ہی لیا ہے۔ سو اگر کراس کر لیا ہے اور اس قسم کے اہم سوالات پیدا ہو رہے ہیں تو ہم نے صرف پولیٹیکل سکورنگ کے لیے تو باتیں نہیں کرنی نا جی، ہم نے تو ایک حقائق تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں موسم کا ہونا، ابھی میرے خیال میں مسلم لیگ کے لوگوں نے بھی جو ہمارے شانگلہ اور پہاڑی برفانی علاقوں کی طرف رہتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں برف ہوگی، اور کافی علاقے جو ہیں وہ وہاں ووٹ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ تو جتنے ایسے عوامل ہیں اس کو سنجیدگی سے لیا جائے اور ہماری باتوں کو محض سیاسی بیان قرار نہ دیا جائے، بلکہ ہم بالکل زمینی حقائق کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں۔ ہوگی کسی کا کوئی جلدی یا تاخیر میں کوئی فائدہ، لیکن ہم بالکل فائدے نقصان کی بنیاد پر بات نہیں کر رہے ہیں۔ ازراہ کرم ہم نے جو 12 سال باتیں کی اور لوگ اس کو ایک سیاسی بیان سمجھتے تھے، آج اس کو حقیقت تسلیم کر رہے ہیں اور تمام پارٹیاں اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں، سب اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں جو بات ہم کہتے تھے۔ اگر ہم اس اپنے موقف میں استقامت نہ دکھاتے اور تسلسل نہ دکھاتے تو آج شاید اس پر بھی پردے پڑ جاتے اور قوم کو نظر ہی نہ آتا کہ ہم کس چیز کو قوم کے سامنے آشکارا کر رہے ہیں۔ تو جس طرح وہ حقیقتیں آج تسلیم کر لی گئی ہیں، ہماری ان باتوں کو بھی بطور حقیقت تسلیم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر الیکشن اس سے پہلے بھی ملتوی ہوئے ہیں، کچھ حادثات کی وجہ سے بی بی شہید کی شہادت پر بھی تو ملتوی ہوئے تھے، تو لوگوں کا ذہن اس بات کے لیے تیار رہتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی ناگزیر وجوہ کی بنیاد پر چند دن کے لیے مؤخر ہو رہا ہے۔ اگر ناگزیر وجوہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئیں اور لوگ سمجھیں کہ یہ تو کوئی بہانہ تلاش کیا جا رہا ہے الیکشن سے فرار کا، تو پھر لوگوں اتنی بھی بے حس نہیں ہیں، ان کو فوری طور پہ احساس ہو جاتا ہے اور وہ پھر پبلک روڈوں پہ بھی آتی ہے، اپنا احتجاج بھی کرتی ہے۔ کوئی ایسا گیا گزرا زمانہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس ادراک نہیں ہے یا ان کے پاس احساس نہیں ہے۔ اس وقت لوگ یہ ادراک رکھتے ہیں کہ اس قسم کے حالات زمین پر موجود ہیں، اور جس طرح آج ہی ایک واقعہ ہمارے ہی ڈیرہ اسماعیل خان میں درابن میں ہوا ہے، جس میں میرے خیال میں 20 سے 30 تک کے ہمارے فوجی جوان جو ہے شہید ہو گئے ہیں۔ تو اتنے بڑے واقعات ہو رہے ہیں یہاں پر، اور ہم بالکل اس حقیقت کا سرے سے نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم ٹھٹھے اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی الیکشن سے بھاگ رہا ہے۔ نہیں، قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ میرے ضلع میں پیپلز پارٹی کے بھی میرے لوگ ہیں جو میرے دوست بھی ہیں اور الیکشن بھی میرے مقابلے میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بڑے سردار اور قوانین یہاں پر موجود ہیں جو الیکشن بھی لڑتے ہیں، ہمارے دوستی میں ہیں، تعلقات بھی ہیں ان کے ساتھ۔ ان سے بھی میں نے پوچھا ہے، وہ بھی کہتے ہیں جی ہم تو کمپین کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو صرف آپ نہیں کہہ رہے، ہمارا بھی یہی حال ہے جی۔ تو اس طرح کی ساری صورتحال میں آپ خود سوچیں کہ الیکشن کمیشن کو بھی تو کوئی بات کرنی چاہیے نا اس حوالے سے کہ اگر اس قسم کی صورتحال ہو تو پھر عاصم ابھی ہم اس سے پہلے بھی بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ماضی میں بھی ہماری عدالتیں اپنے ایک لاڈلے کو سہولتیں مہیا کرتی رہی ہے، اور بالآخر ہمیں اپنا مقدمہ شاہراہ دستور پر عوام کی عدالت میں بھی لے جانا پڑا۔ اور آج پھر پشاور ہائی کورٹ نے جس طریقے سے اپنے لاڈلے کو نوازا ہے، اور اسی فاضل جج صاحب کے استاد نے جس طرح ٹویٹ کیا ہے کہ صاحب یہ میرے شاگرد ہیں، آج میرے گھر آئے تھے، اور ان کے استاد کون ہیں؟ ان کے استاد پی ٹی آئی کے آدمی ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں آپ خود اندازہ لگائیں
کہ ایک طرف اپنے استاد محترم سے ملاقات، استاد محترم کی جس سیاسی پارٹی سے وابستگی اور اس کی ملاقات کے فوراً بعد ان کو سہولتیں مہیا کرنا اور الیکشن کمیشن پر پابندی لگانا کہ وہ اس کے حوالے سے ابھی کوئی بات نہیں سنے گی، کوئی کیس نہیں سنے گا، تو پھر الیکشن کمیشن کس لیے ہے اگر وہ یہ باتیں نہیں سنے گی؟ کس کا اختیار ہوگا اگر وہ الیکشن کے حوالے سے؟ پھر وہ فیصلہ دینے میں یا احتیاط برتتے یا فیصلہ دینے میں کچھ تاخیر کرتے تاکہ فاصلہ آ جاتا، اور یہ ملاقات اور یہ ٹویٹ اس فیصلے پر اثر انداز ہونے کی بحث نہ چھیڑتا۔ تو کیا جا رہا ہے، نہیں کل کیا گیا ہے، اس کو کل کیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں ان کو۔ جلسے ایک جگہ پر ہوتا ہے، جلسے ہم بھی کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے جلسے کر لیتے ہیں۔ ہم نے پشاور میں بہت بڑا جلسہ کیا، تاریخ کا عظیم الشان جلسہ کیا، ہم نے کوئٹہ میں بہت بڑا جلسہ کیا، ہم نے کراچی میں ملین مارچ کیا، ہم نے لاڑکانہ میں بہت بڑا جلسہ کیا، ہم نے بہاولپور میں بہت بڑا جلسہ کیا۔ ایک جگہ پر ایک جلسے کے لیے تو انتظامات ہو سکتے ہیں، لیکن الیکشن تو گاؤں گاؤں میں ہوتا ہے، وہ تو محلے محلے میں ہوتا ہے، وہاں تو آپ کو ہر جگہ پر پولنگ اسٹیشن بنانے پڑتے ہیں، ہر آدمی کو گھر سے نکلنا ہوتا ہے، کاؤنسل میٹنگیں کرنی ہوتی ہیں، گاؤں گاؤں میں کینڈیڈیٹس کو جانا ہوتا ہے۔ تو اس جلسوں کے اوپر آپ کیوں قیاس کرتے ہیں انتخابی مہم کو؟ اور یہاں پر جو کھیل کا برابر کا میدان جو ہے وہ کسی کو بھی مہیا نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ جے یو آئی کو مہیا نہیں ہے یا فضل الرحمان کو مہیا نہیں ہے، یہاں تو کسی کو بھی مہیا نہیں ہو جی۔ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، ان کے حوالے سے میرے خیال میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ اسلام کو ہے، نہ دین کو ہے، نہ وطن عزیز کو ہے، تو اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان کو محفوظ رکھے۔ باقی ہم سب لوگ تو جو ہے شاید اسلام کے لیے بھی خطرہ ہیں اور ملک کے لیے بھی خطرہ ہے، کچھ سمجھ میں بات آ نہیں رہی کہ دنیا میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میں خطرہ نہیں ہے کا فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، خطرے میں سب ہیں، لیکن اب تک جو محفوظ ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت اس حوالے سے اگر عدالت میں کھلے بندوں کیس چلایا جائے اور تحقیقات کی جائے، اس میں بڑے بڑے چہرے سامنے آ جائیں گے، ریٹائرڈ لوگ بھی سامنے آ جائیں گے، آج کے لوگ بھی سامنے آ جائیں گے، ملک کے خلاف ساری سازشیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی کہ یہ سب کھیل کون کھیل رہا تھا اور کیوں کھیل رہا تھا۔ میں بات کروں گا تو اس کو الزام کہا جائے گا۔ اگر ریاستی ادارے بات کریں گی، تحقیقات کی بنیاد پر کریں گی، گواہی کی بنیاد پر کریں گی، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ حقائق ہیں اور یہ واقعات ہیں۔ تو میرے خیال میں اس میں ہمیں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، نہیں ہمیں کسی خوف و خطر یا ملامت کو سامنے لانا چاہیے۔ کھل کر ہمارے ادارے جو ہیں وہ ملک دشمن عناصر کو سامنے لائیں، یا انہوں نے شعوری طور پر ملک دشمنی کی ہے یا لاشعوری طور پر کی ہے، لیکن سب کچھ سامنے آنا چاہیے۔ ملک کے خلاف بہت سازشیں ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اور کون کون اس میں شامل ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو چھوٹے موٹے بیانات یا چھوٹے موٹے الزامات کی تہ میں دفن نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے جتنا سچ بتایا ہے کسی ماں نے ابھی تک کسی کو جنا بھی نہیں ہے، لیکن اس سچ کا کیا نتیجہ آج تک نکلا ہے؟ اور سوائے اس کے کہ 10-15 سال تک میرے اوپر لوگ مذاق اڑاتے رہے کہ میں کوئی ذاتی جنگ لڑ رہا ہوں، میری کوئی ذاتی دشمنی ہے، میری کوئی لوکل سیاسی دشمنی ہے، کوئی میں کرسی کی جنگ لڑ رہا ہوں، کیا کیا مذاق میرے اڑائے گا، اور آپ کی میڈیا نے اڑائے ہیں، آپ کے اینکرز نے اڑائے ہیں میرے مذاق۔ لیکن آج حقائق سامنے آ گئے ہیں، کچھ آ گئے ہیں، کچھ ابھی باقی ہیں جس کا آپ اصرار کر رہی ہیں سوالات کر کے، تو وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن سنجیدہ ہو اور ریاست سنجیدہ ہو جائے۔ اس وقت تو سب کچھ میں ریاست کے ستون اس میں شامل تھے، اور ان کو ذرا بے نقاب کیا جائے، سامنے لایا جائے کہ وہ ان چیزوں میں کیوں ملوث تھے۔ ایسے عنصر کو ملک پر مسلط کرنا یہ کس کی سازش تھی، کون سی قوت اس کے پیچھے تھی، کس ایجنڈے کے تحت اس کو ملک پر مسلط کیا گیا، اس میں ملک نشانے پر، اس میں ملک کا نظریہ نشانے پر، اس میں ملک کی تہذیب نشانے پر، اس میں ملک کی معیشت نشانے پر کچھ بھی تو نہیں چھوڑنا تھا انہوں نے، اور آج ہم اسے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہمیں۔ میں نے الیکشن سے بلکہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت آنے سے پہلے 2 سال سے بڑے بڑے جلسوں میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ ملک کی معیشت اس حد تک گر چکی ہے کہ کوئی پارٹی معیشت کو اٹھانے کا دعویٰ نہ کرے، وہ ایسا نہیں کر سکیں گے اب۔
ہم دلدل کی طرف چلے گئے ہیں، اور دلدل نام اسی چیز کا ہے کہ جس میں آپ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دس سے چلے جاتے ہیں، اسی کا جو ہے تو سامنا کرنا پڑا پی ڈی ایم کی حکومت کو بھی۔ لیکن اتنا ضرور ہوا کہ اب ہم نے ملک کو بھی نکالنا تھا، ہم نے اس فطرے کے خلاف بھی جنگ لڑنی تھی، اور اس میں اتنا ضرور ہوا کہ ملک بھی ٹوٹنے سے بچا ہے اور دیوالیہ ہونے سے بھی بچا ہے، اور ملک کی معیشت کو تھوڑا آگے بھی بڑھایا ہے۔ تو اس حوالے سے 16 مہینے میں اتنا ہی ہو سکتا تھا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 16 مہینے میں ہم نے معیشت کو آسمان پہ کیوں نہیں چڑھایا، بحران سے کیوں نہیں نکالا، دلدل سے کیوں نہیں نکالا، تو میرے خیال میں یہ پھر ایسی ایک بیان بازی والی بات ہوگی، اس کا حقائق سے تعلق نہیں ہوگا۔ یہ تو میں نے پہلے کہا تھا، عدم اعتماد سے پہلے کہ عدم اعتماد کے راستے سے نہ آئیں، ورنہ سارا ملبہ آپ کے اوپر آئے گا۔ لیکن پھر اتحاد توڑنا یہ بھی مشکل تھا، اس وقت بہت نقصان ہو جاتا اگر ہم الگ ہو جاتے۔ تو اس لحاظ سے ہم بالکل تنہا ہو گئے تھے اس رائے میں، اور بڑے لوگ سب اکٹھے ہو گئے کہ چلو عدم اعتماد کے لیے حالات برابر ہیں۔ یہاں تک کہ پھر جب 30 لوگ پی ٹی آئی کے ٹوٹ کر ان سے باغی ہو گئے، اور پھر ایم کیو ایم بھی آ کے شامل ہو گیا، باب پارٹی بھی شامل ہو گئی، تو اب یہ لوگ تو 1 یا 2 دن کے لیے نہیں آئے تھے نا جی، تو اس لیے پھر وہ جو ہماری رائے تھی وہ دب گئی، اور ورنہ ہم علی وجہ البصیرت سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کا ملبہ اپنے سر پہ لیں گے، ان کا گند اپنے سر پہ لیں گے، اور ہم کوئی زیادہ بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکیں گے۔ کامیابی حاصل کی ہے ہم نے، لیکن وہ اتنی نہیں کہ اس کے اثرات پبلک تک پہنچ سکیں اور عام آدمی کو بھی ہم باور کرا سکیں۔ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو فیصلے ہوتے رہے اور ہم روکتے رہے اور پھر روکنے میں ناکام ہو جاتے تھے، اور سب کا ایک اتفاق رائے بن جاتا تھا، اور ہم تنہائی کی طرف جاتے تھے، اور اگر ہم اس پہ ڈٹ جاتے تو پھر وہ اتحاد ٹوٹ جاتا، اور اتحاد ٹوٹنے کے پھر زیادہ نقصانات تھے۔ تو یقیناً ہم نے پھر اس اتفاق رائے کو قبول کیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زرداری صاحب محترم جو ہیں وہ انیشیٹو لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر ایک اتفاق رائے بن جاتا تھا، اور پھر ہمیں بھی ان کے ساتھ چلنا پڑتا تھا اپنے تحفظات کے ساتھ ساتھ۔ میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ غیر آئینی کوئی حل ہوتا ہی نہیں، غیر قانونی کوئی حل ہوتا ہی نہیں۔ ہمیشہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے پبلک کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، تمام قومیتوں کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، تمام صوبوں کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، ملک کے ہر آبادی کی اور ہر قومیت کی کمٹمنٹ ایک آئین کی صورت میں میثاق ملی ہے یہ ہمارا۔ تو ایک تو آئین کے علاوہ میں کوئی حل سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ کہ الیکشن ہونے چاہیے، طویل المدت حکومت ہونی چاہیے، 5 سال تک اس کے پاس وقت ہونا چاہیے، ایک بھاری عوامی مینڈیٹ ہونا چاہیے، اور پوری خود اعتمادی کے ساتھ طویل المدت منصوبے بنائے جائیں تاکہ ہم اس دلدل سے نکل سکیں۔ یہ جو قلیل المدت اور فوراً ہم سوچتے ہیں، شاید اب یہ کافی نہ ہو۔ دیکھیے، اس پوزیشن میں تو ہم آ جائیں گے، اور ہمارے درمیان اعتماد بھی موجود ہے۔ ہم نے مل کر کام کیے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے دوسری جماعتیں ہوں، پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ تو ہم نے ایک بڑی لمبا اتحاد برقرار رکھا، ان کے ساتھ حکومت میں رہے۔ پھر جب وہ زیر عتاب آئے تب بھی ہم نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور ڈٹ کر ان کے ساتھ رہے۔ پھر سارے یہ جو اس رجیم کا دور تھا، اس میں تو ہم فرنٹ لائن پہ لڑتے رہے، اور ہم نے کبھی ایک لمحے کے لیے میاں نواز شریف کی غیر موجودگی جو ہے محسوس نہیں ہونے دی۔ تو یہ سارا ایک باہمی اعتماد کو ہم نے اٹھایا ہے، اور وہ برقرار ہے، اور ہم اس باہمی اعتماد کا آنے والے مستقبل میں فائدہ ملک کو دینا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے اس طاقت کی اور اس وحدت کی سرمایہ کاری ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت میرے خیال میں کوئی ایسا بود نہیں ہے، چاہے ریاستی ادارے ہوں، چاہے سیاسی جماعتیں ہوں، وہ تقریباً یکساں طور پر ملک کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں، اور یہی یکساں سوچ جو ہے وہ ملک کو آگے بڑھا سکے گی، آئین کی رہنمائی میں بڑھا سکے گی۔ آئین سے ماورا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگرچہ پیپل پارٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے اس وقت، لیکن یعنی کوئی ایسا مخطوطہ نہیں ہے آنے والے مستقبل کے لیے، لیکن ایسا ہے کہ پیپل پارٹی سے ہم نے کوئی فاصلے بھی پیدا نہیں کیے ہیں۔ ہم مقامی سطح پر
ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش ان کے لیے بھی برقرار رکھ رہے ہیں۔ اور میں نے تو یہ بیان پہلے بھی دیا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے لیے اسپیس دینا ہوگا، ایک دوسرے کو ہم احترام دیں۔ یہ غیر ضروری جو ہم تنقیدیں کرتے ہیں اور پھر تلخیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر اعتماد مجروح ہوتا ہے، ہم نے آگے جا کر جب پارلیمنٹ بنانی ہے تو حکومت ہو یا حزب اختلاف ہو، انہوں نے بھی ایک مفاہمت کے جذبے سے آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور یہ ماحول ہمیں برقرار رکھنا چاہیے آئندہ کے پارلیمنٹ کے اندر، صرف حکومتی صفوں کے اندر نہیں بلکہ حزب اختلاف اور حکومت کے صفوں دونوں کے درمیان ایک باہمی ربط اور ایک اشتراک عمل کا ایک مظاہرہ ہمیں کرنا ہوگا۔ دیکھیے، ایک غبارہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ نہیں، میں بتانا چاہتا ہوں، میں بتانا نہیں، کوئی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ غبارے کو کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جس میں ایک جعلی ہوا بھری گئی اور زمین پر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ایسے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہو گئے کہ جو ملک کی تعمیر میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا جی، صرف شور شرابہ اور ہاؤ ہو ہوتا ہے، اور اس کا کوئی ملک کی تعمیر میں کوئی نہ ان کی ذہنیت ہے، نہ ان کی سوچ ہے، نہ وہ جانتے ہیں، نہ وہ سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے حوالے سے ہمیں بالکل صاف لین لینی چاہیے اور ان کو ایک کیفر کردار تک پہنچ جانا چاہیے۔ ایسی جماعتیں جن کا کوئی نظریہ نہیں، سوچ کی صلاحیت بھی نہیں، منصوبہ بندی بھی نہیں، 3.5 سال میں انہوں نے ملک کی تعمیر میں ایک اینٹ تک نہیں رکھی، اور اس کے باوجود ہم تو ملک کے لیے سوچتے ہیں، اور ہم تو ملک کے کیا سوچا ہے تم نے؟ جب کرنے کا وقت تھا تو تم نے کیا ہے اس کے لیے؟ لہٰذا جس کی کوئی کارکردگی نہ ہو اور جس کا ایجنڈا یہ ہو کہ کشمیر کو تقسیم کیا جائے، جس کا ایجنڈا یہ ہو کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، جس کا ایجنڈا یہ ہو کہ ملک کے اندر آئین میں ایسی تبدیلیاں لائے جائیں کہ ماضی کے جو ترامیم ہیں وہ کالعدم قرار دے دی جائیں، اور اس قسم کے نقشے جو ہے سامنے آ رہے تھے کہ ہمارے مستقبل کو تاریک کیا جا رہا تھا۔ ایسے لوگوں کا صفایا ہو جانا چاہیے۔ جس کا ایجنڈا ملک سے باہر کا ہے وہ باہر چلے جائیں، اس کا ملک کے اندر کوئی سروکار نہیں ہے، ان کا کوئی کردار نہیں ہے ملک کے اندر۔ لہذا ہم اس حوالے سے بالکل واضح اور شفاف ہیں۔ ہمیں پاکستانیت چاہیے، پاکستان کے حب الوطنی چاہیے، پاکستان کی ترقی اور اس کا مستقبل اور روشن مستقبل ہمارا ملحوظ نظر ہونا چاہیے، اور اسی کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے جو لوگ اس راستے میں رکاوٹ ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے اندر یا بین الاقوامی میڈیا اس کو آسمان پر بھی چڑھائے، سو پہلے بھی چڑھا چکے تھے اور ہم اس سے متاثر نہیں ہوئے، سو اب بھی اگر کوئی چڑھاتا ہے ان کو اوپر تو اب بھی ان سے متاثر نہیں ہوں گے، اور ہم اس ایجنڈے کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، کوئی کروڑوں لوگ نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس غداری کو جس کا الزام ایک پارٹی پر لگایا گیا، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ جو ہم پر الزامات لگے یہ ہمارے خلاف لگے، اور ان کی جو ایجنڈا تھا اس کو سپورٹ کیا ہمارے ریاست کے لوگوں نے، ریاستی قوتوں نے، ریاستی اداروں کے مین شخصیات نے۔ فرق ہے دونوں میں جی، ایک الزام لگتا ہے اور ہم ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، اور ایک الزام لگتا ہے اور اس کو ریاست سپورٹ کرتی ہے۔ یہ ہے وہ غداری جو ہمارے ملک میں ہوئی ہے، اور اس کو ہم نے اب آگے نہیں بڑھنے دینا چاہیے۔ ملک پھر آگے نہیں بڑھے گا اگر ہم ان کو اس طرح زندہ رکھیں گے۔ اور میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی وساطت سے پورے ہمارے نیشنل میڈیا کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی تھوڑا ملک کا ساتھ دیں، اور صرف اپنے آپ کو بس ہمارے خلاف کوئی بات ہو تو آپ فریق بن جاتے ہیں، ان کے خلاف کوئی بات ہو تو صحافتی غیر جانبداری آپ کو فوراً پڑ جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں ملک کے حق میں جانبدار بننا پڑے گا، چاہے ایک پارٹی جو ہے وہ سمجھتی ہو کہ ہمارے پاس لوگ ہیں، کوئی ورکر نہیں ہیں جی۔ اگر 1 لاکھ ان کے پاس سوشل میڈیا کے ورکر ہیں اور 1 کروڑ سے زیادہ ان کے فیک اکاؤنٹس ہیں اور اس سے بھی زیادہ، تو یہ پارٹی ہے؟ ان کا نہ ماضی تھا، نہ حال تھا، اور نہ مستقبل ہے۔ یہ زبردستی قوم پر مسلط کرنے والا ایک طبقہ ہے جس کو ہمیں نیست و نابود کرنا ہوگا۔ پھر ہم نے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور پھر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے مالک نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے مالک نہیں ہے، پاکستان کے مالک ہم ہیں، اور اگر ہمیں نظر انداز کر کے وہ پھر ایسے اقدامات کا اعادہ کرے گی تو ہم ببانگ دہل یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر باجوہ اور جنرل فیض کا مقابلہ میں نے کیا ہے تو میں آئندہ بھی اس قسم کے عناصر کا مقابلہ کر سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔
میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں رہا ہوں۔ اگر پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہ لاتی تو شاید ہم جیت بھی جاتے۔ میں پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ رہا ہوں، اگر پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہ لاتی اس وقت تو شاید ہم جیت بھی جاتے۔ تو اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے ہمیں کچھ شکوے شکایتیں ہیں، لیکن چونکہ مناصب کے لیے ہم نے کوئی ایسی جنگ نہیں لڑی کہ جس سے ہم سیاست میں تلخیاں لے آئیں، تو ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے۔ ہاں، اس کا دار و مدار ہے آپ کے الیکٹرل کالج اور آپ کی سیاسی پارلیمانی قوت پر کہ کیا آپ کی قوت سامنے آتی ہے، لہٰذا اس کو ہم اگلے پارلیمانی قوت پر ہی چھوڑیں گے، پہلے سے ہم فیصلے نہیں کیا کرتے۔ یہ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم تو ہر پارلیمانی ممبر بن سکتا ہے۔ اگر آپ پارلیمنٹ کے ممبر بنیں گے تو آپ بھی بن سکتی ہیں، میں بھی بن سکتا ہوں، بن تو سکتے سارے ہیں جی، لیکن یہ ہے کہ جس کے پاس اکثریت ہوگی وہی بنے گا۔ تو اگر العزیزیہ کیس سے ان کو بریت مل گئی ہے اور فیصلہ آ گیا ہے تو میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔